ہم نے کلام مقدس میں سے ٹکسیوں کا خط اس کا 5 باب اس کی 15 سے 18 تک پڑھا. یہاں لکھا ہے پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خدا کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے. آمین. اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بچلنی واقعہ ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ. کلام خدا میں پولس نے یہاں پر ایک اچھا استاد ہونے کا، ایک اچھا چرواہا ہونے کا فرض پورا کیا، اور اس نے کلیسیا کو ہدایت کی. یہ بڑی خوبصورت ہدایت ہے کہ بس غور سے دیکھو کہ کس طرح سے، بس غور سے دیکھو کہ کس طرح سے چلتے ہو. کیسے دیکھنا ہے؟ غور سے دیکھنا ہے، بڑے غور سے، بڑے دھیان کے ساتھ. میرے عزیزو، ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ غور کا کیا مطلب ہے. ہم بچے بار اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ میری بات کو غور سے سننا. کیسے؟ غور سے سننا، یا اس چیز کو غور سے دیکھنا، پورے غور کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ پورے دھیان کے ساتھ اپنی دماغی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے پوری فکر کے ساتھ اس بات کی طرف توجہ کرنا جو تم سے کہی جاتی ہے. پولس یہ کہنا چاہتا ہے کہ دھیان کے ساتھ دیکھو کہ خدا کے ساتھ کیسے چلتے ہو. میرے عزیزو، میں نے جہاں تک کلام کا مطالعہ کیا ہے، میں نے تو یہی سیکھا ہے کہ جو خدا کے ساتھ دھیان کے ساتھ چلتے ہیں خدا انہیں پسند کرتا ہے. جو بے غوری کے ساتھ چلتے ہیں، بے دلی کے ساتھ چلتے ہیں اور بے دھیانی کے ساتھ چلتے ہیں، خدا انہیں پسند نہیں کرتا. جو لوگ خدا کے ساتھ پورے دھیان کے ساتھ چلتے ہیں، خدا انہیں برومن کرتا ہے، خدا انہیں سرفراز کرتا ہے. پورے دھیان کے ساتھ چلنے کا مطلب ہے پورے دل کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنا. غور کے ساتھ چلنے کا مطلب ہے پورے دل کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنا. اور یہ یقیناً اس بات کی تکمیل کی طرف اشارہ ہے، یا اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ پہلا کلمہ، بنی اسرائیل کا پہلا کلمہ. اور وہ کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، استثنا میں چلیں. استثنا اس کا 6 باب اس کی 4 آیت. استثنا 6 باب 4 آیت. تم ہے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا. آگے پڑھتے جائیں. تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہے. آمین. سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. انسان کے اندر
خدا نے بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں، بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہیں، اور وہ تمام تر خوبیاں یا صلاحیت اپنے اندر ایک طاقت رکھتی ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ اپنی ساری طاقت کے ساتھ، کیا خدا نے آپ کو دیکھنے کی طاقت نہیں دی؟ دیکھنے کی طاقت دی ہے، طاقت دی ہے دیکھنے کی، تو کیسے دیکھنا چاہیے؟ کیسے دیکھنا چاہیے؟ غور سے، کیونکہ یہ دیکھنے کے لیے دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو غور سے دیکھیں، ہر چیز کو جانچیں، ہر راستے کو جانچیں، ہر راہ پر نظر کریں، پہلے اس کا پورا جو ہے وہ آپ کے سامنے نقشہ ہونا چاہیے کہ اس راہ پر چل رہے ہیں۔ آپ کی آنکھیں آپ کو بتائیں گی کہ یہاں پر جھاڑیاں ہیں، یہاں پر پتھر ہے، یہاں پر کانٹے ہیں، یہاں سے صاف راستہ ہے، یہاں سے دلدلی راستہ ہے۔ آپ اپنی خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں، طاقتوں کا پورا استعمال کریں اور خدا کے ساتھ چلنے کے لیے۔ خدا یہاں پر کہتا ہے کہ تو اپنے پورے دل کے ساتھ کیسے چلنا ہے؟ کیسے؟ بے دلی کے ساتھ تو نہیں کہ وہ پاسٹر صاحب بار بار آ کر تنگ کرتے ہیں کہ آؤ عبادت میں آؤ، عبادت کرنی ہے، اس لیے چلو پاسٹر صاحب ان کے دن ان کی کریے، ان جانا تو پے گا نا، چلو اور ہی دیر رکھ لینے ہیں، تو یہ بے دلی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے دلی ہے۔ یہاں پر ہم سب جمع ہوتے ہیں، پر میں نے دیکھا ہے دل کے ساتھ جو جمع ہوتے ہیں نا وہ وقت پر آتے ہیں، اور جو بے دلی کے ساتھ آتے ہیں وہ اپنے ہی وقت پر آتے ہیں کہ چلو ان کوئی خدا نو ٹائم دے دئیے۔ تو دل کے ساتھ جو کام دل کے ساتھ کیا جاتا ہے اس میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بندہ کام کرتا ہے، پوری محبت کے ساتھ وہ کام کرتا ہے، اور پورا اس کا فوکس اس بات پر ہوتا ہے، وہ پورے دھیان کے ساتھ، غور کے ساتھ اس کام پر نظر رکھتا ہے کہ کہیں بھی مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ آمین آمین۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہم یہ اوپر چھاؤں کا سسٹم کرنے کے لیے اوپر گئے، تو میں نے اوپر دیکھا، بلکہ اکثر دیکھتے ہیں، پر میں نے صبح پھر غور سے دیکھا کہ اوپر کی دیواریں ہماری جو ہیں وہ ٹیڑھی ہیں، اور بھائی مورس کہتے ہیں حالانکہ انہوں نے پیسہ اپنا پورا خرچ کیا ہے، پر بنانے والے نے بے غوری کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ کام نہیں کیا، اس نے ٹیڑھی بنا دی۔ اب اس کے اوپر اگر ہمیں چھت ڈالنی ہے تو ہم نہیں ڈال سکتے، اس کو دوبارہ سے مٹانا پڑے گا، دوبارہ سے اسے بنانا پڑے گا، اور اس کو سیدھا کرنا پڑے گا، یا اس کے ساتھ کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ اس کی یہ خامی دور ہو جائے۔ تو کس کا قصور تھا؟ کیا قصور تھا؟ اس نے دھیان نہیں دیا، بے غوری کی۔ اس کو پتا ہے یہ تو کوئی عام بندہ بھی دیکھے، بچہ بھی دیکھے گا، وہ کہے گا یہ تو ٹیڑھی ہے، تو کاریگر بندہ تو پھر کاریگر ہوتا ہے، اس کی نظر زیادہ باریک ہوتی ہے، پر اس نے بے غوری کی، اس نے پورا دھیان نہیں دیا، پورے دل سے اس کام کو کیا ہی نہیں۔ ہم بھی خدا کے کام کو ایسے ہی کر رہے ہیں، ہم پورے دھیان کے ساتھ کام نہیں کر رہے خدا کا، ہم پورے دھیان کے ساتھ خدا کی بندگی نہیں کر رہے، ہم پورے دھیان کے ساتھ خدا کے ساتھ چل نہیں رہے، بس ایسے ہی ٹیڑھی میڑھی دیواریں کھینچی ہوئی ہیں، اور خدا نے جو نقشہ دیا تھا عمارت کا، روحانی عمارت کا، ہم نے الگ ہی عمارتیں بنا رکھی ہیں، اور اب ہم مجبور ہیں کہ ہم اس کے اوپر اس کو بڑھا نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جیسی ہم نے دیواریں کھڑی کی ہیں نا یہ گر جائیں گی۔ ہم سب جانتے ہیں اپنے حال کو۔ میرے عزیزو، ہم خدا کے قدموں میں آتے ہیں، ایک قیمتی وقت ہم اپنا یہاں پر دے کر جاتے ہیں، اور کلام کو سیکھتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں۔ ہم یہ ساری چیزیں خدا کے حضور میں جب لیتے ہیں، یہ قیمتی ہے، اور اپنا بھی قیمتی وقت یہاں پر دیتے ہیں، اور جب ہم عمل نہیں کرتے، خدا کے ساتھ چلنے میں بے غوری کرتے ہیں، تو ہم ان ساری قیمتی چیزوں کا نقصان کر دیتے ہیں۔ سمجھنے بات کو؟ ہمارا وقت بھی قیمتی ہے، خدا کا کلام بھی قیمتی ہے، خدا کی حضوری بھی قیمتی ہے، اور یہ سب کچھ قیمتی ہے، پر جب ہم عمل نہیں کرتے، بے غوری کے ساتھ چلتے ہیں، ہماری عمارتیں ٹھیک نہیں ہیں خدا کے حضور میں،
تو ہم یہ ساری قیمتی چیزوں کا خدا کے حضور میں ہم ان کو ضائع کر رہے ہیں، اور ان سب چیزوں کا حساب ہوگا۔ میرے عزیزو، خدا کے ساتھ چلنا انتہائی سنجیدگی کی بات ہے، اور سنجیدگی سے اس کو لیں، یہ حساس معاملہ ہے۔ غور کے ساتھ چلیں، کلام کو پڑھ کر چلیں، کلام کی مان کر چلیں، جو کلام کہتا ہے وہ کریں، جو دنیا کہتی ہے وہ نہ کریں۔ خدا کے ساتھ چلنا ہے تو خدا کے ساتھ چلنے کے لیے راستہ کوئی نہیں بتائے گا، کلام بتائے گا، اور کلام میں سے وہ راستہ دیکھیں جو خدا کہتا ہے، اسے پہچانے، غور کے ساتھ چلیں۔ میں بھی کوئی بات کرتا ہوں نا کلام کے حوالہ سے، تو اس کو بائبل میں سے جو ہے وہ چیک کیا کریں کہ کہیں میں غلط بات تو نہیں کر رہا، کیونکہ میری باتوں کو سن کر میرے پیچھے چل کر کوئی بھی آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائے گا، بلکہ کیسے جائے گا؟ کلام پر دھیان کرنے سے۔ کیسے؟ کلام پر دھیان کرنے سے، کلام کے پیچھے چلنے سے، کلام کی تابعداری کرنے سے۔ کلام کہتا ہے کہ غور سے چلو، ہمیں غور سے چلنا ہے، پورے دھیان اور فکر کے ساتھ چلنا ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، کیونکہ بہت سارے جھوٹے استاد، جھوٹی تعلیمات اس دنیا میں ہیں، جو آپ کو لگتی تو ایسی ہیں جیسے بائبل سے ہیں، پر وہ بائبل سے ہٹ کر ہے۔ آپ کو غور سے چلنا ہے، کہیں آپ ان کے پھندا میں نہ پھنس جائیں۔ آمین آمین۔ بائبل کہتی ہے کہ اپنے پورے دل سے، اپنی پوری جان سے، اپنی پوری لیاقت کے ساتھ، اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ، اپنی ساری خوبیوں کے ساتھ، اپنی ساری طاقت کے ساتھ اپنے خدا کی عبادت کر۔ کیا کرنا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہوتی ہے؟ گیت گانے، کلام سننا، کلام پڑھنا، دعا کرنا، چندہ ڈال دینا، یہ عبادت ہے۔ عبادت کا جو اصل مفہوم ہے وہ ہے غلامی کرنا۔ کیا ہے؟ غلامی کرنا۔ اور غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، بلکہ کس کی مرضی ہوتی ہے؟ آقا کی۔ آقا کی مرضی کے مطابق چلنا۔ اور ہم خدا کے حضور میں خدا کی مرضی کو پورا کریں، ہمارے مائنڈ اس طور سے تیار کیے جائیں، ہمارا ذہن ایسا بن جائے، ہمارا دل ایسا بن جائے، ہماری زندگی کا سارا مقصد اس کام کے لیے جو ہے وقف ہو جائے کہ ہم نے خدا کی تابعداری کرنی ہے، ہم نے خدا کے خلاف نہیں چلنا ہے، ہم اس کے ساتھ پورے دل کے ساتھ عبادت اور بندگی کریں گے، اس کی غلامی کریں گے، اس کی تابعداری کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اسی بات کو پولوس دوسرے لفظوں میں بیان کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے غور سے چلو۔ کلام کہتا ہے پورے دل کے ساتھ چلو۔ آپ کیسے چل رہے ہو؟ پورے دل کے ساتھ چلیں، اس کے آئین پر، اس کے احکام پر۔ نادانوں کی طرح نہیں، بلکہ داناؤں کی مانند۔ کیسے چلنا ہے؟ کیسے چلنا ہے؟ داناؤں کی مانند۔ دانا کون ہوتا ہے؟ عقل مند۔ دانا کون ہے؟ خدا کا کلام خدا کے لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ خدا کے لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، خدا کے لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، خدا کے لوگ نادان نہیں ہوتے، خدا کے لوگ دانا ہوتے ہیں، اور جو داناؤں کی طرح چلتے ہیں وہ خدا کے لوگ ہیں، اور جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں تابعداری کے ساتھ، وہ دانا ہے۔ آمین آمین آمین۔ آج اس دنیا میں دانا اور عقل مند اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو، دانشور ہو، کوئی بڑا سائنٹسٹ ہو، اسے دانا کہا جاتا ہے۔ پر
جب ہم ان سائنٹسٹ کی جب دھیان کرتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سائنٹسٹ خدا کے کلام کے خلاف بہت سارے کام کر رہے ہیں. تو دنیا انہیں دانا کہتی ہے پر بائبل انہیں احمق کہتی ہے. بائبل انہیں احمق کہتی ہے. بائبل کی نظر میں دانا وہ آدمی ہے جس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہے، کیونکہ دانائی ملتی ہی خدا کے خوف سے ہے، اور دانائی کا شروع کہاں سے ہے؟ خدا کے خوف سے ہے. اور یہاں یہ نہیں ہے کہ خدا سے ڈرتے رہے کامتے رہے، اس کا مطلب یہ ہے تابعداری. دانائی کہاں ہے؟ خدا کی تابعداری میں. آپ تابعدار نہیں ہیں، آپ فرما بردار نہیں ہیں تو دانا نہیں ہے. چاہے آپ گریجویٹ ہوں، چاہے آپ کے پاس بہت ساری ڈگریاں ہوں، چاہے بڑا نام ہو دنیا میں آپ کا، پر آپ دانا نہیں ہوں گے جب تک خدا کے ساتھ نہیں چلیں گے اور نہ چلنے والے ہوں گے. وہ شخص دانا ہے جو خدا کے کلام کے تابع ہو کر چلتا ہے. پولس کہتا ہے تم نے نادانوں کی طرح نہیں چلنا، تم نے داناؤں کی طرح چلنا ہے. میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جو دانا ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے. عقل مند لوگ آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے، پر جو نادان ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے. نادان آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے. اس وقت اپنے معاشرے پر غور کریں. نادان لوگوں نے، بیوقوف لوگوں نے دنیا کو عذاب میں ڈال رکھا ہے. ہر گھر میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں، بالغرض پوری دنیا میں نادانوں نے دنیا کو خدا کے غضب کی آگ میں جھونکنے کی تیاری کر رکھی ہے. اور خدا کا غضب گھرانوں پر، شہروں پر، بستیوں پر، ملکوں پر، دنیا پر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب نادانوں کی وجہ سے ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں جڑے نادان ہوں نے نا، بھولے پالے ہوں نے، اے بڑی چھتی جنت سے چلے جان گے. پر بائبل کا فیصلہ ہے کہ جو نادان ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائے گا. کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے نادان آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائے گا؟ یہ لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ مرکز کی انجیل نکالے 7واں باب. یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں پر آپ بھول جاتے ہیں. مرکز 7 باب 20 آیت سے پڑھنا شروع کریں. پھر اس نے کہا جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں، حرامکاریاں، چوریاں، زناکاریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدی، مکر، شہرت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بے وقوفی. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کہا کہ وہ چیزیں جو انسان کو ناپاک کرتی ہیں وہ جو اندر سے آتی ہیں. انسان کے اندر سے جو کچھ نکلتا ہے وہ انسان کو کیا کرتا ہے؟ ناپاک. کیا کرتا ہے؟ اس میں بیوقوفی ہے. سب سے آخر میں جا کر کیا لکھا ہے؟ بے وقوفی. بے وقوفی انسان کو ناپاک کرتی ہے. نا واقف کاری انسان کو ناپاک کرتی ہے. عدم معرفت انسان کو ناپاک کرتی ہے. لیک آف دا نالج انسان کو ناپاک کرتا ہے. بائبل سے ناواقفی انسان کو ناپاک کرتی ہے. خدا کے احکام اور خدا کی شریعت سے ناواقفی انسان کو ناپاک کرتی ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں بیوقوفی ہیں. اور بیوقوفی جس بندے کے اندر رہتی ہے، کیونکہ بیوقوفی ناپاک کرتی ہے، اس لیے وہ بندہ ناپاک ہے جو بیوقوف ہے.
جو نادان ہے وہ ناپاک ہے. اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی ناپاک چیز آسمان کی بادشاہت میں داخل نہ ہوگی. آمین آمین آمین. کوئی ناپاک چیز آسمان کی بادشاہی میں داخل، تو پھر بیوقوفیاں چھوڑ دیں، لا علمی کی باتیں چھوڑ دیں، کیونکہ علم آپ کے پاس ہے، آپ عقل مند بن سکتے ہیں. خدا نے آپ کے لیے ذریعے پیدا کر رکھے ہیں، چیزیں پرووائڈ کی ہوئی ہیں کہ آپ بیوقوف نہ رہیں، عقل مند بن جائیں. یعقوب کے خط میں لکھا ہے جس کے پاس حکمت کی کمی ہو وہ خدا سے مانگے. آمین آمین. جس کے پاس حکمت کی کمی ہو وہ خدا سے مانگے. کیا خدا اسے بھگا دے گا؟ بلکہ لکھا ہے کہ وہ اسے پیاسی کے ساتھ عطا کرے گا. جس کے پاس حکمت کی کمی ہو وہ خدا سے مانگے، کیونکہ وہ اسے پیاسی کے ساتھ عطا کرے گا. آمین. تو بیوقوف رہنا چھوڑ دیں، خدا سے مانگے. خدا عقل دے گا، خدا کا خوف، خدا کی تابعداری، اس کے احکام کی فرما برداری آپ کو دانا بنائے گی. بائبل کو پڑھنا شروع کریں، اور نہ کہ صرف پڑھنا بلکہ اس کی باتوں پر عمل کرنا شروع کریں. جو کلام کہتا ہے پاکیزگی کی راہ وہ اختیار کریں، اور آپ دانا بنتے جائیں گے. کیونکہ دانا آدمی اپنا گھر چٹان پر بناتا ہے، نہ کہ ریت پر. چٹان پر بناتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا پر اپنی بنیاد رکھتا ہے، انسانوں پر نہیں. دنیا کی بنائی ہوئی تعلیمات پر اپنی بنیاد نہ رکھیں، بلکہ کہاں رکھیں؟ ابدی چٹان پر اپنی بنیاد رکھیں. یہاں کلام سے سیکھیں. کلام کیا کہتا ہے؟ ساری باتوں کے بارے میں، زندگی کے سارے معاملات کے بارے میں کلام کیا کہتا ہے؟ کون سا نقطہ ہے جس کے اوپر کلام آپ کی رہنمائی نہیں کرتا؟ ساری باتوں پر کلام آپ کی رہنمائی کرتا ہے. کلام سے سیکھیں، اپنی بنیاد چٹان پر رکھیں. آمین. دانا بن جائیں، کیونکہ بیوقوف آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے. اور بائبل کہتی ہے کہ اس نے بیوقوفوں کو چن لیا تاکہ جہان کے حکیموں کو شرمندہ کرے. ہاللیلویا. آپ آئیں گے جب خدا کے پاس، قبول کریں گے اسے. شاید آپ میں کوئی کمی ہو، حکمت کی، دانائی کی کمی ہو، پر خدا کے ساتھ رہنے سے، اس کے مسا کے نیچے رہنے سے، اس کی حقیقی باتوں کو سننے سے، کلام کو سننے سے، اس کے احکام کو روز روز لینے سے، اور آپ اس پر عمل کرنے سے آپ بیوقوفیوں سے چھوٹتے جائیں گے. آپ دانا بنتے جائیں گے. آپ اس قدر دانا ہو جائیں گے کہ آپ داناؤں کو شرمندہ کریں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. بہت سارے لوگ اس بات پر بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ویکھے نا خدا نے بیوقوفاں نوں چن لیا ہے. لوکی کہندے نے کہ ایویں بیوقوف جڑے نے انہاں نوں کوئی عقل اکل نہیں ہے، تے خدا دے لوگ بیوقوف بھی ہون تے خدا نوں پسند نے. وہ بیوقوفوں کو پسند کرتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے، صلیب کے پاس بلا کر وہ انہیں حکمت سے بھر دیتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ 4 دن کسی انگلش بولنے والے کے پاس کسی بچے کو چھوڑ دیں جسے انگلش نہیں آتی، یا کسی فرد کو چھوڑ دیں، وہ چند مہینوں کے بعد وہ انگلش بولنا شروع کر دیں گے. یہ قربت کا اثر ہے. کیسا اثر ہے؟ قربت کا اثر. اور آپ ایسے خدا کے پاس آئے ہیں جو دانائی سے بھرا ہوا ہے، جو دانائی کا منبع ہے، جس میں سے دانائی نکلتی ہے. آپ اس کے پاس رہتے ہیں، اس کی رفاقت میں رہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کی رفاقت رہتی ہے. تو کیا اس کی رفاقت سے آپ دانا نہیں بنتے؟ ہم دانا بنتے ہیں اس کی رفاقت میں رہنے سے، کلام کے دائروں میں رہنے سے ہم دانا بنتے ہیں.
کلام کی بنائی ہوئی حدوں سے باہر نہ جائیں، اس سے تجاوز نہ کریں. یہ کام نادانوں کا ہے. دانا کلام کے دائروں میں رہتے ہیں، دانا کلام کی حدوں میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ کلام کے دائروں میں رہنا پسند کرتے ہیں اور وہ خدا کی تابعداری میں رہنا پسند کرتے ہیں. ہاللیلویا. اس سبب سے لوگ انہیں چاہے بیوقوف کہتے رہیں، وہ کہتے رہیں، پر وہ دانا ہے، کیونکہ وہ خود بھی بچتے ہیں، دوسروں کو بھی بچاتے ہیں، کیونکہ وہ مشعل راہ ہے، کیونکہ وہ روشنی کے فرزند ہیں، وہ نور کے فرزند ہیں، اور خدا انہیں پسند کرتا ہے، اور خدا اپنا جلال انہی لوگوں میں رکھتا ہے، اور یہی لوگ دنیا کو آزادی کی راہ دکھاتے ہیں، تاریکی سے چھڑاتے ہیں. آمین آمین. تو اس لیے کلام کی راہ سے دانا بنے. کلام چاہتا ہے آپ دانا بنے، خدا کے ساتھ نادانوں کی طرح نہیں چلیں. نادانوں نے دنیا کو پہلے بھی برباد کیا، نادان دنیا کو اب بھی برباد کر رہے ہیں. نادانوں کی طرح نہیں چلنا. ہر وہ شخص جو کلام کے خلاف چلتا ہے وہ نادان ہے، وہ بیوقوف ہے. جو خدا کا انکار کرتا ہے وہ بیوقوف ہے، جو خدا کی نہیں مانتا وہ بیوقوف ہے. کیا سدوم اور امورا کے لوگ نادان نہیں تھے؟ کیا وہ بیوقوف نہیں تھے؟ بولیں. سدوم اور امورا کے لوگ کیا تھے؟ بیوقوف تھے. اور ان بیوقوفوں کے اوپر آسمان سے آگ اور گندک نازل ہوئی. دانا تو صرف لوط تھا اور اس نے اپنے گھرانے کو بچا لیا. حالانکہ وہاں کے لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ شاید بیوقوف ہے، پتہ نہیں کس خدا کی بات کرتا ہے، کیسی زندگی گزارتا ہے، دنیا میں تو ایسے چلتے ہیں، دنیا میں ویسے چلتے ہیں، یہ کیسی زندگی گزار رہا ہے. یہ بڑا بیکورڈ سا آدمی ہمیں معلوم ہوتا ہے، پر وہ عقل مند تھا. ہاللیلویا ہاللیلویا. وہ عقل مند تھا جسے دنیا بیوقوف سمجھ رہی تھی، اور وہ خود بچا اور اس نے اپنے گھرانے کو بھی بچا لیا. اس وقت بھی بیوقوفوں پر، نادانوں پر خدا کا غضب نازل ہوا. اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کے دور میں وہ بھی سارے بیوقوف تھے جنہوں نے کلام کو نہ مانا، نوح کو اور اس کے خدا کو نہ جانا. انہوں نے نوح کو شاید کہا کہ پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے، یہ بیوقوفی کا کام کر رہا ہے، اتنا بڑا جہاز بنا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کرنے والا ہے، یہ پتہ نہیں بیوقوف ہے یہ. پر بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت بھی خدا نے نوح کو اور اس کے گھرانے کو بچا لیا، کیونکہ یہ دانا تھا، اس نے خدا کی بات مانی. باقیوں نے خدا کی بات نہیں مانی اور انہوں نے نادانی کی، اور ان کی نادانیوں کے سبب سے خدا نے پوری زمین پر طوفان کو بھیجا اور تمام نسل انسانی کو ختم کر دیا. صرف نوح اور اس کا گھرانہ بچا. آمین. تو نادانوں نے پہلے بھی دنیا برباد کروائی اور اب بھی وہ دنیا کی بربادی کی تیاری کر رہے ہیں. اب بھی دنیا پر جو غضب نازل ہونے کو ہے وہ نادانوں کی وجہ سے، بیوقوفوں کی وجہ سے، نافرمانوں کی وجہ سے، خدا کی تابعداری نہ کرنے والے کی وجہ سے زمین پر آسمان سے غضب نازل ہونے کو ہے، اور کوئی بشر نہیں بچے گا. صرف جو خدا کے لوگ ہیں خدا انہیں بچائے گا. ہاللیلویا. تو کیسے چلنا ہے؟ کیسے چلنا ہے؟ داناؤں کی طرح چلنا ہے. داناؤں کی طرح چلیں، داناؤں کی طرح چلیں، داناؤں کی طرح چلیں. اس کے ساتھ کوئی اور آپشن نہیں ہے. یا تو دنیا کو تباہ کرنے والے بن جائیں، کیونکہ سب کا حصہ ہے. جتنے خدا کے نافرمان ہیں ان کے سبب سے دنیا پر عذاب آتا ہے. یا تو کہہ دے کہ ہم دنیا کو برباد کرنے والے ہیں، ہم نہیں مانتے خدا کی بات، یا پھر خدا کے ساتھ ایک نئے دور کا آغاز کریں. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. تو دانا بننا ہے یا نادان؟ دانا بننا ہے.
خدا کے لوگ دانا ہوتے ہیں، اس لیے ہم دانا بنیں گے، آسمان کی بادشاہت میں دانا جائیں گے، بیوقوف نہیں جائیں گے، اس لیے ہمیں دانا بننا ہے، اور دانا بننے کے لیے ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے۔ آمین۔ آئیں اسی کے ساتھ اپنے سروں کو خدا کے حضور میں جھکائیں، سب سر خدا کے حضور میں جھکیں۔ یہ جو باتیں ہم نے ان 2 آیات میں آج سیکھی ہیں، ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ باقی باتوں پر خدا نے چاہا تو ہم پھر کبھی غور کریں گے۔ ان باتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، کلام کی ان باتوں کے لیے جو خدا نے ہمیں دی ہے، شکر ادا کریں۔ سب سر خدا کے حضور میں جھکیں، سب دعا کریں، سب دعا کریں، سب دعا کریں خدا کے حضور میں۔ آمین۔